نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ کے لیے سورۃ کوثر کا پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک ہی دن آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جس طرح آپ کو یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو اسی طرح کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو جو آج ہم آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، یہ ایک ہی دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور نہایت ہی یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، اور اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے پریشانی کیسی پریشانی کیوں نہ ہو یا کیسی حاجت کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو میں وظیفہ آپ کو آج بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ اکابرین کا کیا ہوا وظیفہ ہے، اور جب ہم وظیفے کو کریں گے تو اس سے پہلے ہم اللہ سے لو لگا کر اور گڑ گڑا کر اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت اکابرین کی حاجات کو پورا کیا کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ رب العزت ہماری حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے۔ تو اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ جو وظیفہ ہے، جس طرح ہم بتائیں گے، آپ نے بالکل یہ وظیفہ اسی طرح کرنا ہے۔ حاجت آپ کی انشاءاللہ ضرور بضرور پوری ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو۔ یہ چاہے کوئی شادی کے لیے پریشان ہو، اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہو، کاروبار کے لیے پریشان ہو، قرض کے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، اور کوئی رستہ نہ نکل رہا ہو، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ تو ایک ہی دن کا یہ وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے، کسی کا کوئی دشمن ہے، اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی کسی کے دل میں کسی کی محبت ہے اور وہ اس کو مل نہیں رہا، یا کسی کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ کوثر جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو سورۃ کوثر کا شان نزول بتاتی ہوں کہ جس کے زمرے میں یہ سورۃ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ آپ شان نزول سنیے۔ یہ سورۃ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی وہ اس کو مقتول النسل کہتے تھے۔ تو نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتر کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی تھی لیکن وہ
وفات پا گئے تھے، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ختیجہ سے اولاد تھی، باقی کسی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ختیجہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ جب حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو نعوذ باللہ عرب والے آپ کو ابتر کہہ کر پکارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ اس بات کو سن کر ان کا دل دکھتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک آپ کو ہم نے عطا کی ہے کوثر۔ تو یہاں پر اعطیناک الکوثر، کوثر کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کو جو ابتر کہتے ہیں آپ اس کر پریشان نہ ہو، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات دی ہیں، آپ اس کو آگے پہنچائیں، اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں، اور آپ غمگین ہونا چھوڑ دیں، ان کی باتوں پر نظر دہانی چھوڑ دیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، کوثر سے مراد یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، پس آپ نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ یہاں پر ان آیات میں یعنی جسمانی عبادت کا بھی ذکر ہے اور مالی عبادت کا بھی ذکر ہے۔ جسمانی عبادت سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، یعنی جسم سے جب آپ حرکت کریں گے تو یہ جسمانی عبادت ہو جائے گی۔ وَانْحَرْ، یعنی آپ مال کا کچھ حصہ نکال کر آپ قربانی کریں تو یہ مالی عبادت ہو جائے گی۔ اگلی ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی اِنَّ شَانِئَکَ، بے شک آپ غمگین نہ ہو، هُوَ الْأَبْتَرُ، وہی ابتر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات مبارکہ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، یہی ابتر ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، جیسے فرعون تھا، ابو جہل تھا، حامان، قارون، بڑے بڑے کفار تھے، آج ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا، یعنی حالانکہ ان کے بیٹے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو ہے نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یعنی آپ پریشان اور غمگین مت ہوں، وہی ابتر ہیں، هو الابتر، وہی ابتر ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تو وفات ہو گئی تھی، لیکن آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آج بھی ان کا نام دنیا میں اور آخرت میں باقی ہے، جبکہ یہ بڑے بڑے کفار مکہ، ان کا جو ہے نام و نشان مٹ گیا ہے۔ تو اس کے زمرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ تو اب میں آپ کو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو سورۃ کوثر کا جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس سورت کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ اس سے زیادہ کرنی ہے نہ اس سے کم کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو تسبیح پہ کریں گے تو اچھا ہے، کیونکہ ترتیب ٹھیک رہے گی اور آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور نہ تعداد میں کمی ہوگی اور نہ تعداد میں زیادتی ہوگی۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے شروع میں 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس سورۃ کوثر کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، ایک تو صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد، اور یہ عمل ایک ہی دن کرنا ہے، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور نہایت ہی یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی حاجت اور پریشانی جو بھی ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور دل میں حاجت کو مد نظر رکھنا ہے، اور دھیان پوری حاجت کی طرف رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی مدد کر دیں، اور دل میں کسی قسم کا شک
نہ آنے دیں کہ نعوذ باللہ ہماری یہ حاجت پوری نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگر کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو